یہ حسام الحرمین بھی عبارات بلکہ بنیادی مسئلہ ہے عبارات میں، اس لیے اسی کے متعلق ہمیں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارا بنیادی اختلاف میرے نزدیک عبارات پر نہیں ہے، بنیادی اختلاف، اصول اختلاف، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کی جڑ، ہاں اس کو بھی اہمیت حاصل ہے اور یہ بھی بن سکتا ہے کفر اور ایمان کا مسئلہ دیگر پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے، لیکن جو بالکل دو ٹوک اور اصولی مسئلہ ہے اختلاف کا ہمارا ان کے ساتھ، وہ عقائد کا ہے۔ اور میں نے اختلاف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور تیسرے نمبر پر میں نے عبارات کو رکھا تھا۔ اب عبارات میں ہمارا بھی دعویٰ ہوگا، ہم بھی ان کی عبارات کو گستاخانہ سمجھتے ہیں یا غیر شرعی سمجھتے ہیں، اور وہ حضرات بھی۔ تو اس وقت گفتگو ہم کس انداز سے عبارات پر ان سے گفتگو کریں گے، ان کی عبارات پر، یہ سو گفتگو نہیں ہے موضوع، بلکہ وہ ہماری عبارات پر جب بات کریں گے تو کس انداز سے ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ تو اہل بدعت حضرات، رضا خانی حضرات کے ساتھ جب بھی عبارات پر گفتگو ہوگی تو گفتگو صرف اور صرف حسام الحرمین کی بنیاد پر ہوگی، جبکہ بریلوی حضرات زہر کا پیالہ تو پینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن حسام الحرمین پر گفتگو کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ وہ آپ سے یا تو تقویت الایمان پر گفتگو کرنا چاہیں گے یا صراط مستقیم پر گفتگو کرنا چاہیں گے، اس کو وہ سب سے پہلے اٹھانا چاہیں گے، اس لیے کہ حسام الحرمین میں کیے گئے دجل، دھوکہ، فراڈ سے وہ بھی واقف ہیں، اس لیے وہ اس کی جگہ ترجیح تقویت الایمان یا صراط مستقیم کو دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ خود بریلویوں کے ہاں، رضا خانیوں کے ہاں، دیوبندی اور بریلوی اختلاف جو ہے وہ بنیادی طور پر صراط مستقیم کی بنیاد پر یا تقویت الایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، اور یہ ایک عقلی بات ہے کہ اگر اختلاف کو ختم کرنا ہے تو اختلاف کی جو بنیاد ہے اس کو ختم کر لیا جائے۔ اگر آپ جڑ اکھاڑ کر پھینک دیں گے، بنیاد اکھاڑ کر پھینک دیں گے تو اس بنیاد پر قائم دیواریں اور اس جڑ پر قائم درخت بما شاخوں کے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بنیاد کو رکھ چھوڑیں گے یا جڑ کو رکھ چھوڑیں گے اور شاخوں میں لگے رہیں گے، اسی کانٹ جانٹ پہ، تو آج ایک کاٹیں گے، کل دوسری نکل آئے گی، پھر تیسری کاٹیں گے، پھر چوتھی نکل آئے گی، ایک دیوار کو گرائے گی، کل کو کوئی اور دیوار اس پر قائم کر دے گا۔ اس لیے ٹھیک ہے، ہم صراط مستقیم پر یہ نہیں کہ گفتگو نہیں کر سکتے، اور یا ہم تقویت الایمان پر گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اس پر گفتگو سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اور اختلاف کو ختم کرنا ہے اس واسطے اس بنیاد پر گفتگو کریں گے جس کی وجہ سے یہ اختلاف بنا، جس بنیاد کی وجہ سے یہ اختلاف بنا، اب اسی بنیاد پر گفتگو کر کے اس اختلاف کو ختم کریں گے۔ اور بریلوی علماء نے لکھا ہے کہ دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف حسام الحرمین پر ہے، جس کی وجہ سے دیوبندی بریلوی فرقے بنے بقول ان کے، وہ بنیادی اختلاف حسام الحرمین ہے۔ لہذا ہم نہ تو تقویت الایمان والے پر گفتگو کریں گے، نہ تو صراط مستقیم والے پر گفتگو کریں گے۔ اگر اس پر گفتگو کریں گے تو پھر اس کا انداز کچھ اور ہے، وہ اگر انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی بات کر لیں گے، ہوگی حسام الحرمین پر۔ اب اہل بدعت حضرات اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے حسام الحرمین پر گفتگو کرنے کے لیے، اس لیے چند حوالے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ان کتب کو خرید لیں، یا یہ حوالے کم سے کم اپنے پاس نوٹ کر لیں، تاکہ عند ضرورت یہ حوالے آپ اس کو پیش کر سکیں کہ میرے بھائی، میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف، بنیادی اختلاف پر گفتگو ہوگی، اس کی وجہ خود آپ کے گھر کی یہ حوالہ جات ہے۔ آپ بنیادی اختلاف کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ بنیادی اختلاف پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ اختلاف ختم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے یہ چند حوالہ جات آپ نوٹ کر لیں۔ یہ پہلا حوالہ، حسام الحرمین پر گفتگو کرنے کے لیے فریق مخالف کو راضی کرنا، اس سلسلے میں پہلا حوالہ، پہلی دلیل، مؤرخ بریلویت جسے چاند والے مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے مسلک کے لیے مستند اور استناد کا درجہ سمجھتے ہیں، جیسے حوالہ گزر چکا ماں قبل کے دروس میں، تفہیم المسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16۔ مولانا عبدالحکیم شرف قادری جامعہ نظامیہ کے یہ شیخ الحدیث رہ چکے ہیں،
کئی کتب کے یہ مصنف ہیں، وہ حسام الحرمین کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یعنی حسام الحرمین میں جو عبارات پیش کی گئی ہیں نا، جن عبارات کی بنیاد پر احمد خان صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا، اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ عبارات اس طرح ہے یعنی، اور آیا اس کا صرف وجود بھی ہے یعنی، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن جن عبارات پر حسام الحرمین پر حسام الحرمین میں فتویٰ لگایا گیا، جن عبارات کو علماء دیوبند موضوع بحث بنایا گیا ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہو گیا کہ بریلوی اور دیوبندی نزاع کی اصل بنیاد یہ عبارات ہیں۔ اب انہوں نے ماقبل میں نہ تو تقویت الایمان کی عبارت کو ذکر کیا تھا، نہ تو صراط مستقیم کی عبارت کو ذکر کیا تھا، نہ ملفوظات کی عبارت کو ذکر کیا تھا، نہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت کو ذکر کیا تھا، کسی کتاب کی عبارت کو ذکر نہیں کیا تھا۔ ماقبل میں حفظ الایمان، تحذیر الناس، ابراہیم کاسے کی عبارات کو ذکر کر کے آگے خود لکھ رہے کہ اصل دیوبندی بریلوی نزاع کی اصل بنیاد یہ عبارات ہے۔ لہٰذا جب اس بنیاد کو حل کر دیا جائے گا تو نزاع خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، گفتگو کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، حسام الحرمین کے شائع کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی تاکہ اختلاف کا صحیح پس منظر سامنے آ جائے اور کسی کے لیے مغالطہ آمیزی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ تمہید ایمان مع حسام الحرمین صفحہ نمبر 63-64 مکتبۃ المدینہ کراچی۔ اب دیکھیں یہاں خود لکھ دیا کہ حسام الحرمین کو شائع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اصل اختلاف سامنے آ جائے اور کوئی مغالطہ وغیرہ نہ دے سکے۔ تو اب اگر آپ اصل اختلاف حسام الحرمین پر گفتگو نہیں کریں گے بلکہ ادھر ادھر جائیں گے تو آپ کے مولوی کے فتوے کے روح سے اور گفتگو اور عبارت کے روح سے آپ مغالطہ دے رہے ہیں، اور مناظر مغالطے دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ چھپی ہے مکتبۃ المدینہ۔ یہ جو لوٹا جماعت ہے ہری پگڑی والے، یہ جو کہتے ہیں بڑے پھرتے ہیں جی ہم تو میٹھے میٹھے مدنی بھائی ہے، میٹھے میٹھے مدنی بھائی ہے، یہ سب سے بڑی فتنہ پرست جماعت ہے اور سب سے بڑی فرقہ پرست جماعت ہے۔ یہ سب سے پہلے ہی محنت ہی ان کی ایمان کے ضائع کرنے پر ہوتی ہے۔ یہ محض جھوٹ لوگوں کو بولتے ہیں جی سنت و برابر بیان اور جی مدنی قافلے، نہیں، ان کے قافلے کفر کے قافلے ہوتے ہیں، ان کے قافلے بدعت کے قافلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک مثال ہے، مفتی نجیب اللہ صاحب مثال دیتے رہتے ہیں کہ کسی نے بچھو سے پوچھا کہ تمہارے یہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا جو سب سے زیادہ ڈنگ مارتا ہوں، ہمارے نزدیک وہی سردار ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑی جماعت وہی ہے جو علماء دیوبند کو کافر کہے، جو علماء دیوبند کو گالیاں دے۔ لہذا بظاہر ان کے اوپر چاہے یہ خول پر مت جانا، خود ہمارے پاس حوالے موجود ہے، دعوت اسلامی نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ یہ میٹھے میٹھے مدنی اس طرح کی باتیں ہم اس لیے کرتے تاکہ جدید طبقے کو اپنے ساتھ لا سکے۔ اگر ہم دائرے کی کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے اور ان کا رد کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ یہ دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کا جائزہ کتاب ہے، اس میں بات لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم پہلے اس یعنی بقول ان کے مفہوم تو یہی نکلتے کہ پہلے میٹھے میٹھے مدنی بھائی کا دھوکہ دے کر ان کو اپنے قریب لے کر آتے ہیں، جب یہ قریب آ جاتے ہیں تو اولیاء اللہ کی محبت، اکابر علماء دیوبند کی محبت ان کے دلوں سے نکال کے توحید کی شمع کو بجھا کے کفر کے اندھیرے ان کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں اور سنت نبوی سے ہٹا کر بدعات اور خرافات کی وادیوں میں انہیں گھما دیتے ہیں۔ تو یہ کڑوے کڑوے اور کسیلے کسیلے یہ بریلی بھائیوں کا یہ حوالہ ہے۔ یہاں اس میں صراحتاً یہ ایک حوالہ ہی کافی ہے۔ اصل بنیادی اختلاف جو ہے وہ حسام الحرمین کو قرار دیا گیا۔ دوسرا حوالہ جسے بریلوی اپنے ہاں رئیس القلم کہتے ہیں اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میں نے کہا نا ان کے ہاں جو جتنا بڑا فتنہ پرور ہوگا، جو جتنا بڑا اکابر علماء دیوبند کے سے متعلق اپنے دل میں بغض رکھے گا، جو جتنا زیادہ گالیاں دینے والا ہوگا، جتنا زیادہ مکر و فریب دجل کرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوگا اور جتنے زیادہ کفر کے فتوے لگانا علماء دیوبند پر ہونے والا ہوگا، اتنا بڑا وہ مقام و مرتبے پر ہوگا۔ تو چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ پرور مولوی تھا ان کا، اس لیے رئیس القلم حقیقت ہے کہ رئیس التحریف ہے۔ یہ ان کی زلزلہ کتاب ہے، وہ پڑھ لی جائے اور پھر اس کے جواب میں بریلوی فتنے کا نیا روپ پڑھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا یہ تحریف کا ماسٹر تھا۔ تو بہرحال یہ اسی حسام الحرمین کے متعلق لکھتے اور اس کی 4 عبارتیں جو حسام الحرمین میں نا جو 4 عبارتیں یا 4 عقیدے علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے کہا، اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں دیوبندی علماء کے ساتھ ہمارے اختلاف کی یہ پہلی بنیاد ہے جو ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔
تو جب پہلی بنیاد یہی ہے تو پھر گفتگو بھی اسی پہلی بنیاد پر ہوگی۔ یہ حوالہ ہے الصوارم الہندیہ صفحہ نمبر 8، اس کی تقدیم ہے مقدمہ، یہ النوریہ الرضویہ پبلشنگ کمپنی لاہور سے چھپی ہے۔ اسی طرح تبسم شاہ بخاری، ان کے اٹک کا مولوی ہے، حکیم ہے یہ، اور اٹک میں کوئی مولوی شولوی نہیں ہے بلکہ حکیم ہے یہ تبسم، لیکن ایک مقام و مرتبہ ہے چونکہ زہر ہے پامے کتنا بڑا جاہل ہو، کتنا بڑا اجہل ہو، لیکن چونکہ علم دیوبند کے خلاف لکھتا ہے لہٰذا اپنے وقت کا ان کے شیخ الحدیث بھی ہوگا، مفتی اعظم بھی ہوگا، اور سارا عالم قلم ہو جائے گا۔ تو یہ تبسم شاہ بخاری لکھتا ہے کہ اختلاف کو عنوان ڈال کے لکھتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا اختلاف اصولی ہے، توہین شان رسالت اصول میں آئے گا، فروع میں نہیں۔ ہمارا اصل اور بنیادی اختلاف تحذیر الناس، براہین قاطعہ اور حفظ الایمان کی چند کفریہ عبارات پر ہے۔ یہ دیوبندیوں سے لاجواب سوالات صفحہ نمبر 456، فیضان مدینہ پبلیکیشنز کاموں کی۔ اب دیکھیں انہوں نے بھی تحذیر الناس، براہین قاطعہ اور حفظ الایمان، اور یہ تینوں باتیں حسام الحرمین میں پیش کی گئی ہے، لہذا اس کو بنیادی اختلاف قرار دیا۔ اچھا مزے کی بات اس میں چوتھی عبارت کو پیش نہیں کیا گیا، جو دوسرے نمبر پہ عبارت ہے، جو مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹا فتویٰ منسوخ کیا، یہ جو نماز استغفر اللہ تعالیٰ کے بالفعل جھوٹ ہونے کا فتویٰ دیا تھا، تو اس فتوے کے جھوٹا ہونے کا احساس کیا یقین ان کو بھی ہے، لہذا اختلاف ذکر کرتے وقت اس فتوے کو ذکر نہیں کیا، لہذا یہ انشاءاللہ کی گفتگو میں کر لوں گا۔ حسام الحرمین پر تو گفتگو ہوگی لیکن اس کی 4 عبارتوں پر نہیں ہوگی بلکہ 3 عبارتوں پر ہوگی، اور ایک عبارت خود جو تمہارے مولوی بھی نقل نہیں کر رہے ہو اس کے متعلق تو مناظرے سے پہلے آپ نے ہمیں لکھ کر دینا کہ وہ جھوٹ پر فتویٰ مبنی تھا، وہ فتویٰ نہ تو عالم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ آج تک ہم نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے آگے کی گفتگو آ جائے۔ تو اب دیکھیں یہ 3 حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں، اور ان تینوں حوالوں کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ حسام الحرمین پر ہمارا وہ اصل اختلاف ہے۔ اسی طرح مولوی حشمت علی رضوی لکھتا ہے کہ بے شک حسام الحرمین حق ہے، اور اس میں جن اشخاص کے بابت فتویٰ کفر ہے وہ صحیح ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے مانے اور اس پر عمل کرے۔ یہ الصوارم الہندیہ صفحہ نمبر 52۔ تو یہاں پر بھی حسام الحرمین کو ماننے کو فرض قرار دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس فرض پر سب سے پہلے عمل ہوگا۔ تقویت الایمان پر آپ کی حالت کا کیا فتویٰ ہے، صراط مستقیم پر آپ کی حالت کا کیا فتویٰ ہے، اس کے متعلق کہیں بھی آپ کے مولویوں نے نہیں لکھا کہ اس فتوے کو ماننا فرض ہے، تو حسام الحرمین کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو ماننا فرض ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 54 پر بھی کفر اور ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ حسام الحرمین کو اسی کتاب میں قرار دیا گیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 62 پر لکھا ہے کہ اس فتاوی مبارکہ حسام الحرمین کے حق ہونے میں اور اس کے مسائل کے حق ہونے میں شک کرنا سراسر ایمان سے ہاتھ دھونا ہے، معاذ اللہ۔ یہ 1400 سال میں دنیا کا واحد مفتی ہے کہ جس کے فتوے میں شک کرنا بھی ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ حالانکہ امام حنیفہ کے فتوے شک کرنا کیا، اس کے فتوے کو لوگوں نے انہی کے شاگردوں نے غلط بھی قرار دیا ہے، اس سے اختلاف بھی کیا، اور امام شافعی سے اختلاف کیا گیا، امام احمد بن حنبل سے اختلاف کیا گیا، خود صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیے، لیکن یہ دنیا کا واحد، یہ صرف انبیاء کی شان ہے کہ ان کی کسی بات میں شک کرنا معاذ اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سبب ہو۔ تو یہ ایک مستقل ہمارا موضوع ہم کورس میں پڑھاتے ہیں کہ بریلوی حضرات اپنے امام احمد رضا خان کو نبیوں تو کیا امام الانبیاء سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ باللہ۔ تو یہ اسی کی ایک مستقل دلیل ہے۔ اس طرح حسام الحرمین کتاب لا ریب فی الصوارم الہندیہ صفحہ نمبر 64، یہ کتاب لا ریب فی، لا ریب فی یہ قرآن کی شان ہے، تو یہ انہوں نے حسام الحرمین کو دے دی، تو یہ بھی اس کے نبی ہونے کی مستقل ایک دلیل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسام الحرمین کا درجہ بریلیوں کے ہاں یہ قرآن کے برابر ہے، معاذ اللہ، اس لیے لا ریب فی ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اور یہ احمد خان پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، لہٰذا یہ لا ریب فی ہے، کفر اور ایمان کی کسوٹی ہے، اور اس میں شک کرنا بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے، اصل بنیادی اختلاف اس پر ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 77 پر لکھا ہے کہ ان فتاوا پر ہر مسلمان اہل سنت و جماعت کو عمل کرنا ضروری ہے، اور جو مسلمان بعد اطلاع کے عمل نہ کرے گا یا شک کرے گا انہیں وہابیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ صفحہ نمبر 92 پہ لکھتے ہیں کہ جو اس کے خلاف چلے اور مخالف بتائے وہ پکا بدمذہب و بے دین و گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ تو اسی طرح یہ اور دیگر بھی کئی
حوالہ جات ہے. تو اب ان تمام کا خلاصہ یہ نکلا کہ دیوبندی بریلوی اصل اختلاف اور جو کفر اجمان کے اختلاف ہے وہ حسام الحرمین کی بنیاد پر ہے. لہذا گفتگو آپ نہ صراط مستقیم کی طرف جائے نہ تقویت الایمان. اگر عبارات پر گفتگو کرنی ہے اگر تو نہ تقویت الایمان کی طرف جائے نہ ادھر جائیں بلکہ حسام الحرمین ہی پر گفتگو ہوگی. یہ پہلا آپ کو حسام الحرمین پر اپنے فریق مخالف کو قائل کرنے کے لیے چند حوالہ جات اور اصول نقل کر دیے کہ عبارات پر آپ نے کس انداز سے گفتگو کرنی. عبارات میں کہیں بھی آپ نے ادھر اس کو جانے نہیں دینا, صرف اور صرف حسام الحرمین ہی پر گفتگو کرنی ہے. ہاں اگر وہ لکھ کر دیتے کہ ہمارے سارے یہ مولوی جھوٹے تھے, کذاب تھے اور ہمارا اصل اختلاف حسام الحرمین پر نہیں ہے, تو پھر وہ اگر یہ لکھ کر دیتے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ تقویت الایمان اور صراط مستقیم پر گفتگو کی جائے یا نہ کی جائے. پہلا مسئلہ عبارات کے حوالے سے اور حسام الحرمین کے حوالے سے آپ کے سامنے واضح ہوا. اب دوسری بات, جب یہ بات طے ہو گئی کہ گفتگو حسام الحرمین پر ہوگی تو عبارات پر صرف آپ نے دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرنی. بھائی عبارات پر ایک دعویٰ آپ کا ہوگا اور ایک دعویٰ میرا ہوگا. آپ کا دعویٰ بھی عبارات کی بنیاد پر ہوگا, میرا بھی دعویٰ بھی عبارات کی بنیاد پر ہوگا. لیکن میرے دعوے یعنی جو اہل سنت و جماعت علماء دیوبند ہیں, میرے دعوے پر گفتگو پہلے ہوگی اور وہ دعویٰ ہے کہ آمزہ خان کی جانچ و پڑتال, یعنی آمزہ خان بریلوی اور دیگر بریلی اکابر کا کفر اور ایمان. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ دیکھو یہ عام اصول ہے کہ جس آدمی کی کتاب کو تم لا ریب فی کہہ رہے ہو, جس آدمی سے اختلاف اور جس آدمی کی کتاب سے اختلاف کفر ہے اور ایمان سے چلے جانا ہے, تو پہلے ہم اس آدمی کو تو دیکھے ہو کہ وہ آدمی خود کیا ہے. بھائی جب آپ ایک معمولی مٹکا بھی لینے چل جاتے ہیں تو پہلے 3 بار کمہار کی دکان میں پہلے 3 بار اس مٹکے کو ٹھوکتے اس کے بھائی آواز کیسی ہے, مٹکا ٹھیک ہے یا نہیں. تو ایک معمولی مٹکا خریدنے سے پہلے بھی اس کو ٹھوک کے دیکھا جاتا ہے. تو جس آدمی کی بات نہ ماننا میرے ایمان سے چلے جانے کا سبب ہو, اور جس آدمی کی کتاب کو لا ریب فی کا درجہ دے دیا گیا اور جس آدمی کی کتاب کو نہ ماننے والا آخرت میں جہنم میں جائے, جس آدمی سے اختلاف کرنے سے بھی آدمی ایمان سے خارج جائے, اور جس آدمی کی کتاب پر اتنا بڑا اختلاف دنیا میں وجود میں آ گیا کہ آج تم بھائی کو بھائی سے الگ کرنے پر زور دے رہے ہو, بیٹے کو باپ سے الگ کرنے پر زور دے رہے ہو, بیوی کو شوہر سے الگ کرنے کے زور پر دے رہے ہو, جسے تم مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کے لیے تیار نہیں ہو. آخر دیکھا تو جائے کہ وہ آدمی خود کیا تھا, وہ آدمی خود ایمان کے کس درجے پر تھا, وہ آدمی خود دیانت کے کس درجے پر تھا. میں دیکھوں تو بھائی دیکھیں نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کرنا چاہیے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ لوگوں میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر ہے جرار تم پر آ کر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میرے اس بات پر یقین کرو گے؟ یعنی سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ بھئی ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا, ہم کیسے یقین نہیں کریں گے. نبی نے اپنی دعوت سے پہلے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا, اور ایک مسلح کے لیے ضروری بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کا کردار دیکھا جائے, اس لیے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے اٹھائے. اگر اس کا اپنا کردار 2 نمبر ہو, اگر وہ خود 2 نمبر آدمی ہو, تو پھر اس کو یہ کس سے دیا کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو. آدمی خود بے ایمان ہو, خود کافر ہو, خود گستاخ ہو, خود جہنم میں جانے والا ہو, تو اس کو یہ حق کس سے دیا کہ وہ دوسروں کو کافر کرے, دوسروں کو بے ایمان کرے, دوسروں کو جہنم میں ڈالنے کا فتویٰ دے. حدیث کو بنیادی اصول ہے کہ حدیث اگر کوئی لاتا ہے, کوئی راوی, سب سے پہلے حدیث کے راوی کو دیکھا جاتا ہے. بھائی راوی سچا ہے یا 2 نمبر, راوی سچا ہے یا کذاب ہے, راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے, راوی صادق ہے یا کذاب ہے. اگر راوی سچا ہو گیا, راوی صادق اور امین ہو گیا, اس کے بعد حدیث کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی حدیث اس نے کس طرح بیان کی, حدیث کا مفہوم کیا نکلتا ہے, حدیث کا مطلب کیا نکلتا ہے, حدیث کا معال کیا نکلتا ہے, حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے. اگر راوی ہی 2 نمبر نکل آیا, راوی ہی کذاب نکل آیا, راوی ہی بے ایمان نکل آیا, تو پھر حدیث کی طرف بھی التفات نہیں کیا جاتا کہ جب راوی 2 نمبر ہے تو حدیث بھی اس کی روایت کرتا 2 نمبر ہوگی, جب راوی غلط ہے تو حدیث بھی غلط ہوگی, جب راوی کذاب ہے تو حدیث بھی کذاب ہوگی. یارو تم آج اتنا بڑا اختلاف, اور جس کتاب کی بنیاد پر یہ اختلاف کر رہے ہو, جس فتوے کی بنیاد پر یہ اختلاف کر رہے ہو, اس فتوے کا راوی آمدہ خان ہے, اس فتوے کو لانے والا آمدہ خان ہے. لہٰذا ہم پہلے آمدہ خان کو چیک کریں گے, پہلے اس کو ٹھوکیں گے جس طرح مٹکے کو لیتے ہو ٹھوکتے ہو, ٹھونک کر اس کو دیکھتے ہو. پہلے ہم آمدہ خان کی جان پڑتال کریں گے, پہلے آمدہ خان کی خانہ تلاشی لیں گے,
کہ آیا وہ خود سچا بھی ہے یا نہیں، آیا خود کہیں کذاب تو نہیں، خود کہیں کافر تو نہیں، خود کہیں بے ایمان تو نہیں، خود کہیں گستاخ تو نہیں۔ اگر وہ خود مسلمان نکلا ہے، خود سچا نکلا ہے، خود منصف نکلا ہے، خود دیانتدار نکلا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم حسام الحرمین بھی دیکھ لیں گے، اس کا لایا ہوا فتویٰ بھی دیکھ لیں گے، اس کی لائی ہوئی کتاب بھی دیکھ لیں گے، آیا کتاب میں کیا بات ہے اور وہ فتویٰ ہم پر لگتا ہے یعنی اس کتاب میں درج مندرجات صحیح ہے یعنی درست ہے یعنی۔ اور اگر احمد خان خود ہی بے ایمان نکل آیا ہو، خود ہی جھوٹا نکل آیا ہو، خود ہی کذاب اور دجال نکل آیا ہو، خود ہی بددیانت نکل آیا ہو، خود ہی مکار نکل آیا ہو، تو پھر اس کی بات پر گفتگو کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ مکار کی بات مکر ہوتی ہے، کذاب کی بات کذب ہوتی ہے، کافر کے منہ سے کفر ہی نکلے گا، گستاخ کے منہ سے گستاخی نکلے گی، بے ایمان کے منہ سے بے ایمانی نکلے گی، اور بددیانت کے منہ سے بددیانتی نکلے گی۔ اگر احمد خان خود ان صفات سے متصف ہے تو پھر حسام الحرمین پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا مرزائیوں سے آپ جب گفتگو کرتے تو پہلے مرزا قادیانی کی ذات کو موضوع بحث بناتے کہ نہیں بناتے؟ بھائی ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام بالفرض وفات پا گئے ہوں گے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوگا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو پھر مرزا قادیانی نبی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، ہو سکتے کوئی دوسرا ہو۔ پہلے اس مقام جو بات آپ کر رہے ہیں اس مقام کے لیے اپنی حقیقت تو واضح کریں۔ آپ دیکھیں نا، ایک جب کرسی خالی ہوتی ہے کسی دفتر میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرسی خالی ہوگی تو سارے آدمی اس کے لیے قابل ہوگا، نہیں، اس کی چند شرائط ہوتی ہے اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے، اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے، اس ویکینسی کو حاصل کرنے کے لیے چند شرائط ہوتی ہے۔ آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس شرائط پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ شرائط پر پورا اترتا ہے تو اس کے بعد پھر انٹرویو کا درجہ آتا ہے، پھر دیگر لوازمات آتے، لیکن آدمی شرائط ہی پر پورا نہ اترے تو اسے دفتر سے باہر ہی واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ احمد خان ایمان کے کس درجے پر ہے۔ اگر وہ ایماندار ثابت ہو گیا، وہ عاشق رسول ثابت ہو گیا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر کیا بات کی ہے۔ تو پھر جب احمد خان پر گفتگو ہوگی تو ہمارا پھر دعویٰ ہوگا کہ مولانا احمد خان بریلوی اور دیگر بریلوی اکابر اپنے ہی اصول، فتاوی اور قواعد کی روشنی میں گستاخ، اللہ کے بھی گستاخ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہے، اور کافر، دار اسلام سے خارج، مرتد، بے ایمان ہے۔ تو یہ پھر اس پر کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، یہ اگر ممکن ہوا تو حضرت مفتی مجاہد صاحب یہ سبق پڑھا دیں گے، نہیں تو پھر میں اس پر گفتگو کر دوں گا۔ تو حسام الحرمین پر جب پہلا مسئلہ حل ہو جائے، حسام الحرمین پر بات کرنے کا کہ بھئی اصل بنیاد ہماری حسام الحرمین ہوگی، تو پھر اس کے بعد پہلے حسام الحرمین پر احمد خان پر گفتگو ہوگی اور پہلے آپ کے دعوے پر گفتگو ہوگی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اسی پر عمل کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں جانا۔ تو اب جب آپ کے دعوے پر گفتگو ہوگی کس طرح کرنی کس طرح نہیں، وہ انشاءاللہ الگ موضوع ہے، اس پر بعد میں بھی گفتگو کر لیں گے۔ جب ان کے دعوے پر یعنی حسام الحرمین پر گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے کیا اصول اور کیا شرائط آپ نے طے کروانی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ سب سے پہلی شرط یہ اصول نمبر 1، اس کو آپ شرطی مناظرے میں کہہ سکتے ہیں اور اصول بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مناظرہ حسام الحرمین میں علماء دیوبند کی دی گئی عبارات پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حسام الحرمین میں تو مرزا قادیانی کی بارات بھی ہیں اور غیر مقلدین حضرات کی بارات بھی ہیں، لہذا مناظرہ حسام الحرمین میں علماء دیوبند کی دی گئی عبارات پر ہوگا۔ جو عبارت جس ترتیب سے، جس انداز و الفاظ سے حسام الحرمین میں پیش کی گئی ہیں، بلفظها، اسی ترتیب پر اصل کتابوں سے مناظرے میں پیش کی جائے گی۔ یہ پہلا اصول، اس لیے کہ یہ بے ایمان حسام الحرمین پر گفتگو کرنے کے لیے اگر تیار بھی ہو جاتے ہیں نا تو حسام الحرمین میں عبارت ایک طرح سے ہوتی ہے، یہ پیش کوئی اور کرتے ہیں۔ اصل کتاب سے چونکہ پھر مناظرے میں عبارت پڑھنی ہوتی ہے نا، تو اصل کتاب میں عبارت کچھ اور ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ حسام الحرمین میں عبارت اس نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، دو نمبری کیا، عبارات کو آگے پیچھے کیا، عبارات کو غلط نقل کیا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے، یہ الفاظ بہت ضروری ہیں کہ جس ترتیب سے، جس انداز و الفاظ سے حسام الحرمین میں پیش کی گئی ہیں، بلفظها، اسی ترتیب پر اصل کتابوں سے دکھانی ہے۔ اگر نہ دکھا سکے تو یہ آپ کی شکست ہوگی، یا کم سے کم حسام الحرمین کے متعلق آپ نے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس میں دھوکہ اور فراڈ کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ پہلے اصول ہی میں جب وہ کتاب کھڑا کے پڑھنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ وہ پہلی عبارت تحذیر الناس کی آئے گی تو وہ پہلی عبارت ہی حسام الحرمین کی ترتیب سے الٹ پڑے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حسام الحرمین میں تو عبارت کو آگے پیچھے کر کے رکھا گیا اور پھر اس میں سے کچھ الفاظ کو کھا بھی لیا گیا، اور اصل کتاب میں تو عبارات بالکل ٹھیک ہوں گی، اصل الفاظ بھی ہوں گے،
لہذا اس تحذر الناس کی جو عبارت پڑے گا اور حسام الحرمین میں جو عبارت ہوگی اس پہ گڑبڑ ہوگی، لہذا آپ نے وہی پکڑ لینا ہے کہ یہ عبارت ہم نے حسام الحرمین پر کی گفتگو کے لیے کہا تھا، لہذا حسام الحرمین میں جو عبارت ہے بلفظہا اسی طرح کی عبارت آپ تحذر الناس یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے دکھائیں بصورت دیگر آمزہ خان کا دھوکہ اور فراڈ تسلیم کرے کہ اتنا بڑا بددیانت تھا کہ کسی کو کافر کرا دینے کے لیے وہ جھوٹ بولنے اور عبارات میں قطع و برید کرنے سے بھی نہیں شرماتا تھا۔ اصول نمبر 2، شرط نمبر 2، معترض یعنی فریق مخالف جو بریلوی ہے کی طرف سے علماء دیوبند کی جو بھی عبارت پیش کی جائے گی وہ 100% کفریہ ہوں گی، ان میں 1% بھی تعویل یا معنی صحیح کا احتمال نہ ہو۔ اگر کوئی احتمال اسلام کا نکلتا ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ ہی نہیں لگایا جائے گا اور وہ عبارت بحث سے خارج ہوگی۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ جو بھی عبارت آپ پڑھیں گے وہ 100% کفریہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 1% بھی اس میں اسلام کا معنی نکلتا ہو یا صحیح معنی نکلتا ہو تو اس پر گفتگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ علماء نے یہ اصول لکھا ہے اگر کسی کی عبارت میں 100 احتمال 99 احتمال کفر کے ہوں اور 1 احتمال اسلام کا ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ اس اسلام والے احتمال پر فتویٰ دے اور کفر والے احتمال پر فتویٰ نہ دے۔ تو اگر احتمال اسلام کا نکل آیا تو پھر تو فتویٰ آپ کو اسلام پر دینا ہوگا، ادھر تو آپ گفتگو کفر پر کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ موضوع سے ہی خارج ہوں گی۔ اور علماء دیوبند کی عبارت میں معاذ اللہ 99% کفر تو کیا 1% کیا آدھا فیصد بھی کفر نہیں ہے، وہ 100% قرآن و حدیث اور اسلاف امت کے مطابق ہے۔ وہ اس کے لیے آپ متکلم اسلام میں اس وقت عبارات پر گفتگو نہیں کروں گا، عبارات نہیں سمجھاؤں گا، اس کے لیے آپ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ۔ دراصل میں ایک بات کہتا ہوں، بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن کیا کریں، ہم بریلوی حضرات کو تو مردہ پرست کہتے ہیں، قبر پرست کہتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہم لوگ خود بھی مردہ پرست ہیں، خود بھی قبر پرست ہے۔ ہم میں جو آدمی جب تک زندہ ہوتا ہے ہمیں کوئی قدر اس کی نہیں ہوتی، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتے ہیں، ہائے وہ فلاں آدمی تو بڑی شخصیت تھی، ہائے وہ فلاں آدمی تو بہت بڑا آدمی تھا، ہائے کاش وہ زندہ ہوتا۔ جب تک زندہ ہوتے ٹانگیں کھینچتے ہیں اور جب وفات پا جاتے تو پھر ہاتھ مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کانا ابن خلقانہ اس کی یہی عادت تھی، کانا ابی کذا کانا ابی کذا کانا ابی کذا، میرا ابا ایسا تھا، میرا ابا ایسا تھا، میرا ابا ایسا تھا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ خلقانہ یہ کیا ابا ابا کرتے پھرتا، چھوڑ ابا کو، تو اپنا بتا تو کیا۔ تو ہماری بھی یہ عادت ہے، اوہو فلاں صاحب اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مناظر تھے، اتنے بڑے محقق تھے، اتنے بڑے محدث تھے، اوہو کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ہم کتنا فائدہ لے لیتے، لیکن جب وہ زندہ ہوتے تو اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اب متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی شخصیت، ان کی ذات وہ ہے جن کو اللہ خود اپنے دین کے کام کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ہر دور میں چند شخصیات آپ حدیث کے لیے دیکھیں، امام بخاری کو، امام حنیفہ کو، فقہ کے لیے ایک لمبی تفصیل ہے۔ ہر دور میں ہندوستانی دور میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ چیز کے لیے تو یعنی پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس دور میں حنفیت کے دفاع، مسلک حقہ کے دفاع اور ترویج کے لیے اگر اللہ نے کسی کو پیدا فرمائے اسی کام کے لیے اور منتخب فرمائے تو وہ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اس سے وہ کام لیے کہ آپ کی سوچ اور آپ کا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا، لیکن اب افسوس ہم اپنے گریمان میں ڈال کے دیں کہ آیا ہمیں اس آدمی کی قدر ہے یا نہیں۔ تو اس لیے ایسی شخصیات کی، ایسے اکابر علماء کی قدر کریں، ان پر خواہ مخواہ سے بدزنی کر کے اپنی آخر خراب نہ کریں۔ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول مجھے یاد آ گیا کہ جو اکابر پر، جو اولیاء اللہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو اس کا منہ قبلے سے قبر میں پھر جاتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس وعید سے بچنے کی کوشش کریں، اکابر علماء دیوبند کی خدمات کا اعتراف کریں، ان سے سوء ظن سے بچیں، اور انہی شخصیات میں سے متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے اکرام کریں، ان کے احترام کریں۔ تو حسام الحرمین میں جو عبارات ہے اس میں کیا دھوکہ، کیا فراڈ کیا گیا، ان کا کیا جوابات ہے، کیا توضیح ہے، کیا اس کی تفصیل ہے، اس کے لیے تو آپ متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ وہ ملاحظہ فرما لیں، یا مناظر اسلام ترجمان مسلک دیوبند حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب حفظہ اللہ کی دروس جو مولانا گھمن صاحب کے سالانہ تقابل ادیان کا کورس ہوتا ہے
اس میں وہ حسام الحرمین پڑھاتے ہیں، تو ان کے وہ دروس انٹرنیٹ پر موجود ہیں، قریباً 4-5 گھنٹے کا درس تو مکمل میں بھی دیکھ چکا ہوں، تو وہ درس آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا، وہ درس آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو اب جو میں نے اصول نقل کیا تھا کہ عبارت میں 1% بھی اگر کفر ہوگا تو اس پر گفتگو نہیں کی جائے گی۔ مولا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ذکروا ان المسألة المتعلقة بالكفر اذا كان لها 99 احتمالا للكفر واحتمال واحد في نفي كان الاولى للمفتي والقاضي ان يعمل بالاحتمال النافي۔ یہ شرح فقہ الاکبر صفحہ نمبر 445-446 دار البشائر بیروت۔ کیا مسئلہ کیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو کفر سے متعلق ہو، کفر اور ایمان سے متعلق ہو، اور معلوم نہ ہو کہ قائل نے اس سے مراد کیا لیے، ایک تو نا کہ کہنے والا خود بتا دے بھائی میرے اس بات سے مراد یہ تھی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، پھر تو جو مراد اس نے لیے، جو بات اس نے کہی ہے اسی کو مراد لیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسی بات سامنے آ گئی کہ پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی اس بات سے مراد کیا تھی کہنے والے کی، لیکن وہ بات ایسی ہے، بطور فرض کی ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ بات ایسی ہے کہ اس میں 99 احتمال کفر کے ہیں اور ایک احتمال فی نفی ہی اس کفر کے نفی پر ہے، یعنی اسلام پر ہے، تو ضروری ہے، لازم ہے، بہتر یہ قاضی اور مفتی کے لیے کہ وہ اس 99 احتمال جو کفر کہتے ہیں اس پر فتویٰ نہ دے، بلکہ ایک احتمال جو 1% احتمال اسلام کا ہے اس پر فتویٰ دے کہ یار یہ آدمی مسلمان ہے، اللہ رسول پر ایمان لانے والا ہے، اس کی عزت کرنے والا ہے، اس کو ماننے والا ہے، تو اس کی مراد بھی اس بات سے یہی اسلام والا مراد ہوگا۔ دوسرا والا اذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتي ان يميل الى ذلك الوجه كذا في الخلاصہ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 293 دار الفکر بیروت۔ اس کا مطلب جلد نمبر 2، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو ماقبل والی عبارت میں ہم نے بتا دیا۔ اسی طرح مولوی احمد خان صاحب کا حوالہ بھی دیکھ لیں کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ جس مسلمان سے کوئی ایسا لفظ صادر ہو جس میں 100 پہلو نکل سکے، ان میں 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف، تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام کا بھی تو ہے۔ تمہید ایمان صفحہ نمبر 43 مکتبۃ المدینہ۔ تو اب دیکھیں آپ نے جو بھی عبارت مولوی صاحب پیش کرنی ہے اس میں 100% کفر کا معنی رکھتا ہو، اور یہ بھی ساتھ میں ہے کیونکہ احمد خان کہتے ہیں کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہے، تو یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہو کہ جو کفر والا معنی آپ نکال رہے، جن کی عبارت آپ پیش کر رہے، انہوں نے بھی اس سے یہی مراد لیا ہو۔ لیکن اصول علم غیب پر میں نے آپ کو اصول بتایا نا، اور خود ان اصولوں کے بعد جنہوں نے بریلوی حضرات سے گفتگو کی، جیسے یہ اظہر بھائی ہیں اور وسیم مستوی بھائی ہیں، تو خود انہوں نے بتایا کہ وہ ایک لمحہ بھی نہیں چل سکا، پھڑکتا رہا وہ ہمارے سامنے، لیکن وہ گفتگو نہیں کر سکا۔ تو اسی طرح حسام الحرمین پر جب آپ گفتگو کریں گے نا ان اصول کی بنیاد پر، یہ پتھر کی لکیر ہے انشاءاللہ، وہ تڑپتا رہے گا مچھلی کی طرح، لیکن عبارت پر ایک لفظ وہ کہنے کی جسارت نہیں کرے۔ یہ ایسی اصول ہے جو مناظرے سے پہلے ہی آپ کو مناظرہ جتوانے والے اصول ہے، جو مناظرے پر گفتگو کرنے سے پہلے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والے۔ تو بھائی پورے 100% کفر کا معنی بھی ثابت کرنا ہے معاذ اللہ ان عبارات پہ، اور یہ نہیں، یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہمارے علماء نے اس سے یہی معنی مراد لیا ہو۔ انشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے معاذ اللہ ہمارے علماء نے یہی کفر والا معنی لیا ہو، بلکہ تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ بدبختو، جو معنی تم ہماری طرف منسوب کرتے ہو ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ معنی نہیں ہے، ہم اسے کیسے متصور کر سکتے؟ تو یہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری کی جو عبارت ماقبل میں نے نقل کی ہے، وہی عبارت احمد خان صاحب نے بھی تمہید ایمان صفحہ نمبر 45 پر نقل کی ہے۔ اسی طرح فتاوی بزازیہ، بحر رائق وغیرہ اور تاتار خانیہ وغیرہ سے دیگر کتابوں سے نقل کرنے کے بعد، تنبیل اولاد وغیرہ سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں لا یکفر بالمحتمل، یعنی اگر کسی بات میں احتمال ہو تو اس احتمال کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، لأن الكفر نہایۃ فی العقوبۃ ویستدعی نہایہ فی الجنایہ وما الاحتمال